علامہ صاحب، بولڈ ڈیسیژن، پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے کندھا دیا اور اب آئندہ کا بھی لاہ عمل آپ لوگ طے کر رہے ہوں گے یقیناً. کتنا آسان لگ رہا ہے پارلیمنٹ میں جا کر حکومت کو کے مخالف بیٹھنا؟ اور ابھی جس طرح تقریباً کوئی 82 جو آزاد اراکین تھے انہوں نے سنی اتحاد کے حوالے سے جو اپنے بیان حلفی ہیں وہ جمع کروا دیے ہیں. آپ کی مشاورت سب تمام یعنی کہ سنی اتحاد، مجلس وحدت المسلمین اور پاکستان تحریک انصاف، آپ تینوں کی مشاورت جو ہے وہ اب آگے کے لاہ عمل کیا طے کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اہم مرحلہ تھا کہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں، ہم سب کی خواہش یہی تھی کہ یہ پی ٹی آئی میں جوائن کریں اور ان کو کورٹ سے ریلیف ملنا چاہیے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جو چاروں صوبوں میں ہے، جو ایسی جماعت جو چاروں صوبوں کو انٹیکٹ رکھ سکتی ہے، ان کی ترجمان بن سکتی ہے سینٹ میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی اور صوبوں میں بھی. ایسی جماعت کا استحقاق تھا، حق تھا کہ اس کے نام پر جو جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ اسی کی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر واقعاً عوام کے سامنے کھلے بندوں جو اتنے بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے کہ، اور ایک ایسی پارٹی جو پاکستان کی خدمت کر سکتی تھی، سب کو جوڑ سکتی تھی، صوبوں کو، فیڈریشن کو مضبوط کر سکتی تھی، اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلا گیا جو غیر پارلیمانی تھا، غیر جمہوری تھا، غیر آئینی تھا، غیر قانونی تھا، اور ان کو ایک بند گلی میں لے جانے کی کوشش کی. تو الحمدللہ ہم ساتھ ہیں، اکٹھے ہیں. ہم نے باہمی مشورے سے قدم اٹھایا اور سنی اتحاد کونسل کے آپشن کو ہم نے ترجیح دی. نتیجے میں سب لوگ اس میں جا رہے ہیں. ہم پارلیمنٹ بھی اگر ہوں گے تو ایسی اپوزیشن کریں گے جو قانون اور آئین کے مطابق ہوگی، جو عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد ہوگی جس کے اندر، اور جو ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے اس کے لیے بھی کوشش کرتے رہیں گے اور ایکسپوز کرتے رہیں گے. آپ مجھے بتلائیں نا، جو مینڈیٹ چوری کر کے حکومت کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام جانتے ہیں، باشعور بچہ بھی جانتا ہے کہ الیکشن کے اندر دھاندلی کی گئی ہے. انہوں نے رات کے 12 بجے کے بعد یا تھوڑا سا اس سے پہلے ہی شروع ہوئی اور اگلے دن 9 تک چلتی رہی. آپ کو دیکھیں کہ رزلٹ آتے آتے کتنا ڈیلے کیا گیا اس کو، اور پوری دنیا چیخ اٹھی ہے اس دھاندلی کے اوپر. تو یہ کیسے ہمارے پر مسلط ہوں گے، حکومت کریں گے؟ دنیا ان پر کیسے اعتبار کرے گی؟ صحیح راجہ صاحب، لہٰذا ہم وہاں پر عوام کے حقوق کی آواز بلند کریں گے، عوام کے لیے اٹھیں گے، عوام کے لیے بولیں گے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عوام، پاکستان کے عوام کے ترجمان بنیں اور ان کے حقوق کی جنگ لڑیں، اور پاکستان کو ایک آزاد پاکستان، ایک ایسا پاکستان جو اپنے فیصلے خود کرے، جس کی اور اس کی نیشنل سیکورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کبھی بھی کمپرومائز نہ ہو. صحیح. راجہ ناصر عباس صاحب، بڑے انتہائی اہم موڑ پر ہے اس وقت ملک، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا، اور آنے والے دنوں میں بلکہ ابھی بھی سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ معاشی استحکام ہے. تو اگر آپ اپوزیشن میں بیٹھ کر سب لوگ مزاحمتی سیاست کریں گے یا پھر تحریک لے کر آئیں گے سڑک پر، جس طرح کہ کہا گیا ہے کہ انتخابات کے نتائج کے خلاف تحریک جاری رہے گی، تو پھر سیاسی استحکام لانے میں تھوڑی سی مشکل پیدا نہیں ہوگی؟ اور اس وقت ملک ان تمام چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو اس تناظر میں آپ اپنا بطور MWM پی ٹی آئی کو کیا مشورہ دیں گے کہ کیا صرف پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہی مثبت اپوزیشن کی جائے اور باقاعدہ اگر حکومت کہیں غلط ہے اس پر تنقید کی جائے اور ان کو مشورے دیے جائیں، اس طرف آئیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے. دنیا کے جو سویلائزڈ، مہذب، کلچرڈ اور جمہوری ممالک ہیں، وہاں جب پر حکومتیں نہیں چل پاتی، ڈیلیور نہیں کر پاتی، یا مدت پوری ہو جاتی ہے، تو یا بحرانوں سے نکلنے کے لیے بھی فریش مینڈیٹ لیا جاتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں، اور اس الیکشن کے نتیجے میں جو عوام کا مینڈیٹ پارٹی لیتی ہے وہ عوام کی مدد کے ساتھ وہ حکومت میں آتی ہے، اور پھر بحرانوں کو، چاہے وہ معاشی ہوں، سماجی ہوں، سیاسی ہوں، جو بھی ہوں، انہیں حل کرتی ہے. آپ مجھے بتلائیں نا کہ جنہوں نے عوام کی جو رائے ہے، جو عقل جمعی ہے، ایک قسم کا اجماع ہے عوام کا، 90% لوگوں کا، اکثریت کاتے ہیں، تو انہوں نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے پر عمل ہوتا تو مضبوط حکومت بننی تھی. یہ تو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں اس طرح سے کیا ہے کہ کمزور حکومت
اور کمزور حکومت عوام اعتماد نہیں کرتی، دنیا بھی اعتماد نہیں کرتی، تو یہ کیسے چل پائیں گے؟ یہ نہیں چل سکتے. آپ دیکھ لینا کچھ عرصے کے بعد یاد کھڑے کر دیں گے. پاور پالیٹکس کرنے والے جو لوگ ہیں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہیں سب سے زیادہ جو اچھا لگتا ہے وہ اقتدار اچھا لگتا ہے. ہر حال میں اقتدار، چوری کرے مینڈیٹ کو، جو بھی کرنا پڑے کریں. اور یہ بات پاکستان کے لوگ سن لیں کہ پاور پالیٹکس کرنے والوں کی کوک سے، اور اس پاور پالیٹکس کی کوک سے کرپشن، فساد، چوری، ڈاکہ، استحصال، تباہی اور بربادی جنم لیتی ہے. جو بجا فرمایا علامہ صاحب، آپ نے بجا فرمایا. ہونا یہ چاہیے، صحیح ہونا یہ چاہیے تھا کہ عوام پر اعتماد کیا جاتا، ان کی رائے کا احترام کیا جاتا، اور یقیناً یہ رائے عوام کی پاکستان کو آگے لے جاتی ہے اگر اس کے مطابق حکومتیں بنتی. اب جب کہتے ہیں کہ خشت اول، سنیں خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میر ابد دیوار کج. اگر عمارت کی پہلی بنیاد آپ اینٹ ٹیڑھی رکھیں گے تو اوپر تک جو ہے عمارت ٹیڑھی بنے گی. بالکل صحیح. تو میرے خیال میں ٹیڑھی جو اینٹ رکھ رہے ہیں یہ خود ذمہ دار ہیں. یہ جواب دیں پاکستان کے عوام کو بربادی اور تباہی کے. علامہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے دروازے بند کر دیے تھے کسی بھی سے بات چیت کرنے سے. وہ آپ کی طرف آئے، سنی اتحاد کونسل کی طرف گئے، وہ بڑی جماعتوں سے رابطے میں نہیں آنے کی کوشش کر رہے. آپ ان کو کیوں مشورہ نہیں دیتے کہ جناب آپ اگر یہ کمزور حکومت بننے جا رہی ہے تو آپ کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی کے ساتھ رابطہ کر کر ایک مضبوط حکومت بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ان دی لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری؟ آپ مجھے بتائیں کہ بالکل ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری عوام کے رائے کو اہمیت دی جائے، اس کے مطابق حکومت بنائی جائے. آپ مجھے بتلائیں نا کہ ان کا مینڈیٹ چھینے، ہاتھ باندھے کہ فلانے کے ساتھ الائنس کر لو اور مل کے حکومت بنا لو. یہ نہیں ہوتا ہے. آپ پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق حکومتیں بنا کر چلائیں. اب بہت کچھ ہو چکا ہے. پاکستان تباہی کے دہانے پر چلا گیا ہوا ہے. آپ دیکھیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے. پہلے پی ڈی ایم کو فیلئر کو ری انفورس کیا گیا، ناکامی ہوئی. اب دوبارہ یہی کرنا چاہتے ہیں. پہلے سے بتایا ہوا تھا فلاں بندہ ہمارے پر حکومت کرے گا. وہ برطانیہ سے آیا ہوا ہے، وہ ایسا جناب جادو کوئی اس کے پاس آلہ ہے، ہر چیز کو وہ ٹھیک کر کے رکھ دے گا. عوام نے ٹھکرا دیا. اب جب عوام نے ٹھکرایا تو خدا کے لیے پاکستان پر رحم کھائیں، عوام کی رائے کو احترام دیں. جو حکومت بنے عوام کی رائے کے مطابق وہ چلے، وہ آگے بڑھے گی انشاءاللہ. لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سیٹیں کم کر کے آپ جناب والا آپ کے ہاتھ باندھے چھوٹے کر کے اب آپ سے کہ آپ حکومت بناؤ. نہیں ٹھیک ہے، علامہ صاحب چاہیے بنانا چاہیے ڈیلیور کرنے کے لیے. علامہ صاحب بالکل صحیح کہا آپ نے. چلیں ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے جب اپوزیشن میں بیٹھنے کا، تو پھر اب مینڈیٹ والی بات تو پیچھے رہ گی. وہ عدالتوں میں معاملات چلیں گے، وہ کیسز آپ لوگ لڑیں گے، اور پھر شاید تحریک بھی چلائیں گے سڑکوں پر انتخابی نتائج کے خلاف. وہ ایک معاملہ تمام کے تمام آئینی قانونی اقدامات کریں گے جو آئین نے ہمیں دیے ہیں. وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی بولا جائے گا، کورٹ میں بھی جائیں گے، عوام کے پاس بھی جائیں گے، انہیں بتلائیں گے کہ کیا کچھ ہوا. عوام جانتے بھی ہیں. بالآخر ہمیشہ دیکھیں اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے تو پاکستان تباہ و برباد ہوتا رہے گا.